ایک بیوہ عورت کی زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے، میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے ایک ایسی زندگی دینا چاہتے تھے جس میں غم کا کوئی حصہ نہ ہو، لیکن قسمت تو اللہ لکھتا ہے، اور شاید میری قسمت میں بھی رونا ہی لکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میں خدا سے بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن بارش رک جائے تاکہ میں اپنے بھوکے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، امی ہم کھانا کب کھائیں گے؟ آپ بول رہی تھیں کہ کھانا پک رہا ہے، مگر کتنی دیر ہو گئی ہے، کھانا پکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ اس کی معصوم آواز میرا دل تڑپا چکی تھی۔ میں نے چولہے کی جانب دیکھا تھا جہاں پانی چڑھا ہوا تھا۔ میں نے بچوں کو ایک ہی آسرا دیا تھا کہ کھانا بن رہا ہے، بس تھوڑی دیر بعد ہی تیار ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں کے آنسو ضبط کیے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میری پیاری گڑیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بس بارش رک جائے پھر ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری چھوٹی بیٹی ضد کرتے ہوئے بولی، نہیں امی، اتنی دیر انتظار نہیں ہو رہا، کافی دیر سے بارش ہو رہی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ بارش آج رکے گی، آپ ہمیں کھانا دے دیں۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا، میرے پاس اب جواب دینے کے لیے ایک حرف بھی نہیں تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا تم چھوٹے بھائی کو سنبھال لو، میں باہر سے دہی لے کر آتی ہوں، چاول بنائے ہیں، دہی کے ساتھ اچھے لگیں گے۔ میں یہ بولتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب مزید گھر میں بیٹھنا اپنے بچوں کو اذیت دینے کے برابر تھا۔ میں جانتی تھی اگر ایک بار میں گھر سے باہر نکل گئی تو یقیناً کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، کس طرح میں اپنے ماضی میں جانے والی ہوں، کس طرح میری عزت داؤ پر لگنے والی ہے۔ میں کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو میری بیٹی مجھے ہی آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے گال پر پیار کیا تھا اور اپنا پرس اٹھایا تھا اور گھر سے باہر آ گئی تھی۔ بارش زوردار طریقے سے ہو رہی تھی اور چند ہی پل میں میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ ایک سردی کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ سب جگہ پانی پانی ہو رہا تھا اور کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے پیسے مانگوں، کس سے کھانا مانگوں۔ یہی تو کر کے میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا آج میں کچھ کر پاؤں گی۔ جس عزم کے ساتھ میں گھر سے باہر نکلی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا منصوبہ پورا ہوگا۔ آنسو بارش کے پانی میں گھل کر میرا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ میری آنکھیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں۔ میں کہیں سے بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں خالی ہاتھ واپس جاتی تو میرے بچوں کے دل پہ کیا بیتتی، یہی سوچ کر میرا حال برا ہو گیا تھا۔ میں مزید چلی تھی کہ اچانک ہی میری نگاہ ایک آدمی پر گئی تھی جو سفید لباس پہنے پانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور اس آدمی کی جانب قدم بڑھائے تھے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں بھیڑیا ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، تمہارے بچے ہمیشہ پروان چڑھیں گے، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ میں اس آدمی کو دعائیں دینے لگی تھی اور مجھے لگا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، جبکہ وہ میری جانب خباثت سے ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے کر دوں گا، لیکن میرا کیا فائدہ ہوگا؟ میں یکدم ہی چونک گئی تھی۔ جس جگہ میں کھڑی ہوئی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیا یہ میرا فائدہ اٹھانے والا تھا؟ کیا یہ میری عزت داغدار کرنے والا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں فوراً ہی سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے کیا ہو گیا، پیسے تو لیتی جاؤ۔ لیکن میں بنا اس کی طرف دھیان دیے الٹے پیر وہاں سے بھاگی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ آدمی ٹھیک نیت کا نہیں ہے۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں بھاگ کر بہت دور آ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگر یہ آدمی میرے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو مرنے کے بعد میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاتی؟ میں گہری گہری سانس لے کے خود کو نارمل کرنا چاہتی تھی تاکہ آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔
چند پل کے بعد جب میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے ایک بار پھر قدم بڑھائے تھے اور جگہ جگہ لوگوں سے پیسے مانگنے کی کوشش کی تھی. لوگوں کے دروازے تک بجائے تھے لیکن سب نے ہی بارش کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. مجھے راستہ بھٹکتے بھٹکتے پورا 1 گھنٹہ گزر گیا تھا. مجھے معلوم تھا گھر پر میرے بچے میرے انتظار میں دروازے پہ ہی نگاہیں ٹکائے بیٹھے ہوں گے. مجھے خالی ہاتھ گھر واپس جانا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن اب میں مجبور ہو گئی تھی. میرے بچے دونوں چھوٹے تھے. اتنی دیر ان کو گھر پہ تنہا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا. خدا نخواستہ اگر وہ کسی چیز میں گھس جاتے یا پھر تنہا ہی گھر سے باہر نکل جاتے تو میں کیا کرتی. میرے پاس تو میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. میری یہی کل کائنات تھی. تھک ہار کر جب میں پلٹنے لگی تو اچانک ہی مجھے قدرے کونے پر ایک ہوٹل نظر آیا تھا. میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں. کیا یہاں میرا کام بن سکتا تھا؟ کیا یہاں سے مجھے کھانے کے لیے روٹی مل سکتی تھی؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے. میں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائی تھی. کیا پتہ یہ آدمی میری مدد کر دے. اگر اس نے انکار کیا تو میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی, اس کے آگے گڑ گڑا لوں گی, اس کی منت کر لوں گی, مگر میں کھانا لے کر لوٹوں گی. یہی سوچ کر میں اس ہوٹل کے جانب بڑھی تھی. میں دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ مجھے مدد مل جائے, یہ آدمی مجھے کھانا دے دے. لیکن کہتے ہیں نا, کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. میں جیسے ہی ہوٹل کے قریب آئی تو ایک پل کے لیے مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا, کیونکہ ہوٹل پہ صرف ایک ہی آدمی تھا جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا تھا. لیکن میں نے تمام چیزوں کو مسترد کیے اپنے کام کو ترجیح دی تھی. میں اس آدمی کے پاس گئی, اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولی, بھائی میں کافی دیر سے در در بھٹک رہی ہوں. گھر پر میرے 2 بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے میری مدد کر دو. میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی. مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بس کھانا دے دو. اس آدمی نے میری بات سن کر مجھے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا. مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی. میں وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی لیکن اس ہوٹل پہ کھانا موجود تھا اور یہ کھانا میرے بچوں کی بھوک مٹا سکتا تھا. میرے معصوم بچوں کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو صاف کر سکتا تھا. اسی لیے میں نے وہی کھڑے ہو کر رہنا مناسب سمجھا. میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کے پاؤں پکڑ لوں گی. جو مجھے کرنا پڑے گا میں کروں گی, لیکن اپنے بچوں کے لیے یہاں سے کھانا ضرور لے کر جاؤں گی. وہ آدمی چند پل بعد میری جانب دیکھتے ہوئے بولا, کھانا چاہیے تو میرا ایک کام کرنا پڑے گا. میری آنکھوں میں الجھن آئی تھی. میں سوالیہ نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھنے لگی. وہ مزید بولا, جتنا کہو گی اتنا کھانا بھی دوں گا اور پیسے کی بھی مدد کروں گا. وہ بھی عجیب لہجے میں ہی بولا تھا. میں فوراً بولی, میں آپ کے تمام کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہوٹل کی صفائی کرنی ہے یا کوئی اور کام ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ بس حکم کریں. میں فوراً ہی اپنی آستین چڑھاتے ہوئے بولی تھی. مجھے لگا تھا کہ یہ آدمی اپنے ہوٹل کی ٹیبل صاف کروائے گا یا پھر برتن دھلوائے گا, لیکن جو بات اس نے کہی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی. میں اس شخص کو حیران اور پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. ہمارے معاشرے کے مردوں کو کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا اور ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی. میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا لیے تھے. میں اس حد تک نہیں گر سکتی تھی. مجھے کھانے کی ضرورت تھی. میرے بچے بھوکے تھے. اگر میں نے خالی ہاتھ واپس جاتی تو ان کی حالت دیکھ نہیں پاتی, مگر میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتی تھی. لیکن میں چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کے آگے میں اپنا قدم بڑھا ہی نہیں پائی تھی. میری آنکھوں کے سامنے میری روتی ہوئی بیٹی کا چہرہ آ رہا تھا. کیا گھر خالی ہاتھ جانا ٹھیک تھا؟ کیا ان دونوں کی امیدوں پہ پانی پھیرنا ٹھیک تھا؟ وہ بچے تھے, ان کے دل پہ کیا گزرتی. وہ بھوک سے پاگل ہو رہے تھے. مجھے کیا کرنا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں. کیا یہ وقت بھی میرے سامنے آنا تھا؟ میں نے برستے ہوئے آسمان کو دیکھا تھا اور تڑپ کر بولی تھی, اللہ, محض اس پیٹ کی آگ کی وجہ سے آج میں یہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں. میں بے قصور ہوں. میں اپنے بچوں کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. میری ممتا تڑپ اٹھی تھی اور ایک ماں کے سامنے جب اس کے بچے بھوک سے رو رہے ہوں, کھانے کی اشیاء مانگ رہے ہوں, تو وہ ماں کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی. ایسا ہی حال میرا تھا. میں واپس اس ہوٹل کی جانب بڑھنے لگی تھی اور مجھے ایک ایک قدم من بھاری لگ رہا تھا.
دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ آج میں پہلی بار اپنے جسم کا سودا کرنے جا رہی تھی اور آج میں آخرت کو بھول کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی ہوٹل پہ واپس پہنچی تو اس آدمی کی خوشی دیکھنے لائق تھی اور اس کی بانچھیں کھل اٹھی تھی۔ وہ فوراً اپنا کاؤنٹر چھوڑ کے ہوٹل سے باہر آیا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا، یعنی تم تیار ہو؟ میں نے خاموشی سے نگاہیں جھکا دی تھی۔ میں اپنے منہ سے یہ کہنے کی ہمت بالکل نہیں رکھتی تھی کہ ہاں میں اپنے جسم تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، آج پہلی بار میں بھوک مٹانے کے لیے اپنا جسم تمہیں سونپ رہی ہوں۔ میری نگاہیں جھکانا اس آدمی کو جواب دے چکا تھا۔ اس نے میری کلائی تھامی تھی اور مجھے ہوٹل کے اندر لے آیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، جلدی سے اس نے پورا ہوٹل بند کیا تھا۔ ہوٹل کے اندر صرف میں اور وہ تھے اور میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، یعنی آج میں مکمل طور پہ برباد ہونے والی تھی۔ ایک عزت تو بچی تھی، وہ بھی میں ضائع کرنے والی تھی۔ اس پیٹ کی آگ نے مجھے اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ میں ختم ہونے کے سر پر آ گئی تھی۔ میں نے ضبط آنکھیں میچی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر تڑپ کے بولی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تیرے بندے تیری بندی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، مجھے یہ سب نہیں کرنا، مگر مجھے کھانا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کو روتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی، مجھ میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب آپ تڑپ کر مانگیں تو وہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ شاید وہ لمحہ آ چکا تھا۔ وہ آدمی فوراً اپنی قمیض اتار چکا تھا اور مجھے بھی حکم دے رہا تھا کہ میں برہنہ ہو جاؤں۔ میرے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میں ایک آخری امید کے تحت اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور منت کرتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کھاؤ، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرے دونوں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تم جب کہو میں تمہارے ہوٹل پہ تمہارا احسان اتارنے کے لیے آ جاؤں گی، لیکن مجھے کھانا دے دو، میں پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتی ہوں، پھر تمہارے جسم کی آگ بھی بجھا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے تم عورتیں یہی ڈھونگ رچاتی ہو، اور تم جیسی خواتین جو بارش کے اندر تنہا گھوم سکتی ہے تو وہ یہ کام بھی بخوبی انجام دیتی ہوگی۔ چلو برہنہ ہو ورنہ یہاں سے نکلتی بنو۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس دنیا میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، لیکن آج اصلیت دیکھ کر میرا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے ایک ایسی آہ بھری تھی، اس آدمی کے وجود پر ڈالی اور ایک کالی چادر اپنے جسم سے علیحدہ کر کے کرسی پہ رکھ دی۔ اس آدمی نے مجھے خباثت بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اور میرے خد و خال صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ میرا حال ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، خوف کے باعث میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ابھی تک میرے لبوں پر ایک ہی بات جاری تھی کہ اللہ کوئی معجزہ کر دے، مجھے یہ سب نہیں کرنا، تو کسی بھی طرح یہ سب روک دے۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی قمیض اتاری، اچانک ہی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہ آدمی بالکل اپنی جگہ پہ مجسمہ بن چکا تھا اور اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں، اور پھر جب میں نے اپنے مکمل کپڑے اتار کے سر جھکا دیا تو وہ آدمی اچانک ہی کانپنا شروع ہو گیا۔ میں پریشان ہو چکی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ بھی آئے گا، مجھے نوچ کھسوٹ کے رکھ دے گا، لیکن یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کپ کپا رہی تھی۔ میں فوراً ہی اپنے کپڑے دوبارہ زیب تن کرنے لگی تھی کیونکہ معاملہ مجھے خراب لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہن لیے اور اپنے گرد واپس وہی کالی چادر لپیٹ کر اس آدمی کے قریب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ میں اس کو چھونے لگی تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا تھا، جاؤ یہاں سے وہ رکھا کھانا لے جاؤ۔ اس کی آواز عجیب تر ہو رہی تھی۔ میں حیران اور پریشان نگاہوں سے اس ہوٹل والے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ میں پریشان لہجے میں بولی، بھائی اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا، محض مجھے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور یہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ کیا اللہ کا کرشمہ ہو چکا تھا؟ کیا میری عزت لٹنے سے پہلے بچ گئی تھی؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے بھی تمام تر چیزوں کو بھاڑ میں جھونک دیا اور جلدی جلدی کھانا سمیٹ کر میں گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے ماروں آنسو نکل رہے تھے۔ کیا اس رب تعالیٰ نے مجھے اس غلط کام سے روک لیا تھا؟
کیا وہ میری حفاظت کر رہا تھا؟ کیا وہ مجھے سنتا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں تھے۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور میرے پاس کھانا تھا۔ میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ گھر جا کر مجھے کس آزمائش سے گزرنا ہے، مجھ پر کیا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک برائی سے روک کر دوسری برائی میرے گلے ڈال دی۔ میں جیسی خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پہ گر گیا ہو، میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی، میرا سب ختم ہو گیا تھا۔ سامنے ہی میرا بیٹا اسی پانی میں جھلس چکا تھا جو پانی میں چڑھا کر گئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کے پاس بھاگی، لیکن آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی بھوک سے تڑپ کر کھانے کی طرف بڑھے تھے اور میری بے وقوفی کی وجہ سے وہ بچہ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگ رہی تھی۔ لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً ہی میرے بچے کو لے کے ہسپتال پہنچے تھے، لیکن سرکاری ہسپتال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کا بچہ جائے واردات پر ہی جان کی بازی ہار چکا ہے، آپ نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیسی آزمائش مجھ پہ آئی تھی؟ پہلے شوہر، پھر عزت کا خطرہ اور اب میرا بیٹا۔ سب کچھ تو میرا ختم ہو گیا تھا، میری دنیا اجڑ گئی تھی اور میں مکمل برباد ہو گئی تھی۔ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کا پانی بھی سوکھ چکا ہو، لیکن کہتے ہیں نا، اللہ سے آخری وقت تک امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محلے والوں نے جب میرا یہ حال دیکھا تو ترس کھا کر میرے بچے کی تدفین کا انتظام کر دیا تھا۔ میرا پورا گھر سوگ میں ڈوب چکا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی سہم کر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ بھی حالات کے ہاتھوں سمجھوتا کرنے والی تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنی گڑیا کو دیکھا تھا اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ شاید اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ میں اسے قریب بلا کر ماروں گی، مگر میں بھلا اس کو کیا ہی مارتی، ایک ہی تو اولاد میرے پاس بچی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کا منع کرنا میں بخوبی جانتی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کے قریب گئی تھی۔ میں چند پل کے فاصلے پہ تھی اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، لیکن میں نے جلد ہی تمام فاصلہ عبور کیا اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ سینے سے لگتے ہی وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں اس کی پیٹھ سے ہلانے لگی۔ میری چندہ، اس میں بھلا میری گڑیا کی کیا غلطی؟ وہ تھوڑی جان کر اپنے بھائی کو مارے گی؟ بس خاموش ہو جاؤ، تمہاری ماں زندہ ہے، میں کچھ بھی کر کے اپنی بچی کو پال لوں گی، تجھے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی، تم نے میرا نام روشن کرنا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو جگمگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور تڑپ کر اللہ سے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے نصیب کی دعا مانگی تھی۔ اب جو ہو گیا تھا سو ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا نصیب بدلنا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابھی بھی اس رب تعالیٰ نے میری قسمت میں آزمائش لکھی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، چاہے آندھی آ جائے یا طوفان۔ میں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلا بالکل نہیں چھوڑتی تھی، اس کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھتی تھی۔ ہاں، مجھے اس بات کا خوف رہتا تھا کہ وہ بھی میری طرح یہی سب سیکھ رہی ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، گلی میں بھی عجیب سناٹا ہو رہا تھا۔ اکثر اوقات اتوار والے دن لوگ گلی میں ہی جھرمٹ کی طرح رہتے تھے، لیکن آج سبھی اپنے گھروں میں دب کے سو رہے تھے۔ شاید گرمیوں کے دن تھے، اس لیے کسی نے بھی باہر آنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں بھی اپنی بیٹی چاندنی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹی ہی خلا میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ہی میرے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ انجانے احساس کے تحت میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ میرے دروازے پہ اس پہر کون آیا تھا؟ آج سے پہلے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ کیا میرا کوئی رشتہ دار یا پھر کچھ اور؟ یہ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازے کے قریب آ گئی۔ آج سے پہلے بھی کئی بار میرے دروازے پہ دستک ہو چکی تھی، لیکن آج جو گھبراہٹ مجھ پہ طاری تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ میرے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کے مجھے اپنے وجود میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ آدمی ایک بار پھر میرے سامنے آ جائے گا۔ اس آدمی کی وجہ سے ہی تو میرا بچہ اس دنیا سے گیا تھا۔
اگر اس دن یہ دیر نہ کرتا تو شاید میں اپنے بچے کو بچا لیتی۔ میں دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خدا کے لیے میری بات سن لو، تمہیں جو کرنا ہے، جو منظور ہوگا مجھے۔ جبکہ میں اس ہوٹل والے کی کراہیت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجڑ گئی، تم نے مجھے برباد کر دیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گی؟ یہ کہتے ہی میں دروازہ اس کے منہ پہ بند کرنے لگی تھی، لیکن وہ زبردستی ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ میں چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لینا چاہتی تھی، بے شک وہ لوگ میرے پیسوں اور کھانے سے امداد نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا اگر عزت کی خاطر میں ان سب کو پکارتی تو ان سب لوگوں نے لازمی میرے دروازے پہ آ جانا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی وہ آدمی میرے منہ پہ ہاتھ جماتے ہوئے بولا کہ اللہ کی بندی میری بات تو سنو، تمہارا جو فیصلہ ہوگا پھر مجھے منظور ہوگا، اس طرح رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہو؟ جبکہ میں اس کو غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کا سر پھاڑ دوں یا پھر کچھ کر بیٹھوں، مگر وہ زبردستی مجھے گھر کے اندر لے آیا۔ میں ابھی بھی چیخنا چلانا چاہتی تھی، ہاتھ پاؤں مار کر میں ابھی تک اس سے اپنے منہ چھڑوانے کی جد و جہد کر رہی تھی، مگر وہ آدمی جان میں بھی مجھ سے کئی گنا زیادہ تھا، اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اور اپنے بیٹے کی وفات کے بعد میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں لا کر اس نے ایک بار پھر مجھے میری منت کی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، خدا کی قسم تمہیں غلط نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس ایک بار میری بات تو سنو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب تڑپ تھی، آج مجھے اس کی آنکھوں میں وہ گندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلایا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں اس کی بات سننے کے لیے راضی ہوں۔ اس نے میری بیٹی کی قسم مجھے دی اور پھر منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی سننا، مگر میں مجبور ہو گئی تھی۔ جس طرح وہ میرے آگے بیٹھ کر اپنی کہانی سنانے لگا، مجھے مجبوراً اس کی بات سننی ہی پڑی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا مشکل آئی ہے، میری ایک ذرا سی غلطی نے تمہاری زندگی برباد کر دی اور میں اس چیز کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ جبکہ میں تڑپ کر بولی تھی کہ تمہاری شرمندگی کا میں کیا کروں، میرا بچہ تو اس دنیا سے چلا گیا نا، اگر تم اس دن فرعونیت نہیں دکھاتے تو آج میرا بچہ اس دنیا میں حیات میری گود میں کھیل رہا ہوتا، لیکن تم جیسے انسانوں کو صرف اور صرف اپنے جسم کی آگ بجھانی ہوتی ہے، جو بھی عورت ملے بس اس سے اپنا کام چلانا ہوتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو تو مر جانا چاہیے، بلکہ ایسی موت آنی چاہیے کہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپے۔ جبکہ وہ آدمی میرے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نم لہجے میں بولا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تم کون ہو، تمہاری شخصیت کیا ہے، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہو۔ اس اللہ نے مجھے ایسی اذیت دی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آج تمہارے پاس بہت ٹوٹ کر آیا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ جس طرح تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے، اس طرح میرا ذہنی سکون بھی نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، بستر پر لیٹتا ہوں تو عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم سچ بول رہی ہو، مجھے لگا تھا کہ تم بھی عام عورتوں کی طرح ہو جو جگہ جگہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھکارن نہیں بلکہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ میں کچھ کہتی سے پہلے ہی مزید بولا کہ بس آج میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے مایوس نہ لٹانا، مجھے تم سے امید ہے تم ایک اچھی عورت ہو۔ جو عورت اپنے بچوں کے لیے اپنا جسم تک سونپنے کو تیار ہو جائے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس آدمی کو گھر سے دھکے مار کے نکال دوں۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تب تو اس نے میرا استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی ندامت میرے دل پہ دھیرے دھیرے دراڑ ڈال رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے، مگر تمہارے لہجے کی ندامت اور تمہاری آنکھوں کی نمی مجھے معاف کرنے پہ قائل کر چکی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے حوالے سے تمہیں کچھ نہیں بتانا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور اب تم میرے گھر سے جا سکتے ہو۔
ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی کے گھر میں ایک غیر مرد کا ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ محلے والوں نے اگر دیکھ لیا تو میرا یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ مگر وہ تو جانے کے ارادے سے آیا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم نے مجھے سچے دل سے معاف نہیں کیا ہے، اور بھلا ایک ماں اس آدمی کو کیسے معاف کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا لال چلا گیا؟ مگر میں امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس حد تک گزر جاؤں گا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، یعنی وہ مجھے ایک بار پھر دھمکا رہا تھا۔ اور یہی ایک پل تھا کہ میرا دل سہم چکا تھا۔ جب تک اس نے مجھ سے دھیمے لہجے میں بات کی، مجھ سے معافی مانگی، تب تک میں شیرنی بنی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کے لہجے میں دھمکی آئی، میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ ایک مرد تھا اور میں صنف نازک تھی۔ اگر وہ شخص اپنا ایک قدم بھی میری طرف بڑھاتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ میری چھوٹی سی گڑیا کی عزت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم فطرتاً ہی گھٹیا ہو، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتاؤں؟ بھلا تم میری زندگی کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے میں کس حیثیت میں جی رہی ہوں؟ اپنا بیٹا میں نے تمہاری وجہ سے کھو دیا، اپنے محبوب شوہر کی آخری نشانی، میرا آخری بازو تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، اور تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ میں تڑپ کر بول اٹھی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر بولا۔ میں نے کہا، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ، تم اس دوراہے پہ آ کر کیسے کھڑی ہوئی؟ تمہارا شوہر کون تھا؟ تمہارے خاندان والے کہاں ہیں؟ میں تمہیں بھکارن سمجھتا تھا، لیکن تم بھکارن نہیں ہو۔ جس بھکارن کے پاس اتنا بڑا گھر اور چھت ہو وہ غریب نہیں ہو سکتی۔ بولو کون ہو تم؟ اور میں اپنی جگہ پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے میرے ماضی میں کھڑا کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ کیا مجھے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا؟ لیکن اس کو بتا کر مجھے کیا حاصل ہوتا؟ مگر اب میں نانا کر کے تھک چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماضی کے تمام پل لہرانے لگے، وہ خوشیوں بھرے دن جس کے اندر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمراہ گھومتی تھی۔ سرفراز، میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے خفا کیوں ہیں مجھ سے؟ اچھا ہے، میں معافی مانگتی ہوں، میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر میری چھوٹی سی غلطی نے انہیں مجھ سے خفا کر دیا تھا۔ میرے بار بار پکارنے پر بھی جب انہوں نے میری جانب نہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ایک آنسو گرتے ہی میرے شوہر تڑپ اٹھے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولے، مجھے بات نہیں کرنی راہمہ، آپ اس طرح سے ہی کرتی ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ آپ کو بچوں کا بھی بالکل خیال نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹے کو کتنی زور سے چوٹ آئی ہے، مگر آپ دیکھیں، آپ کو علم ہو، بس اپنی دوستوں کے ساتھ گھوم پھر لیا، اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی، موبائل چلا لیا۔ آپ کی لاپرواہی نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ غصے سے بولے تھے، جبکہ میں شدت سے رو پڑی تھی۔ میری تڑپ محسوس کر کے انہوں نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور دلاسا دیتے ہوئے بولے تھے، ارے بے وقوف لڑکی، میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اتنی جلدی رونے مت بیٹھ جایا کرو۔ اگر تم گھر پہ دھیان نہیں دو گی تو پھر بچوں کا خیال کیسے رکھو گی؟ میرا تو ایسا ہی ہے، کبھی کچھ ہی ہوتا ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں۔ جبکہ میں چپ ہو گئی تھی۔ کل ہی میرے شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے والے تھے، اور اسی لیے مجھے اچھے سے تاکید کر رہے تھے کہ بچوں کا مجھے بہترین انداز میں خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو تو مجھے کال کر لینی ہے۔ جبکہ میں فوراً ہی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کو فون کرنے کی بھی میرے پاس مہلت نہیں بچے گی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا تھا، مگر یہ رات مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی اور نہ ہی میرے شوہر کو۔ ہمارے بچے ہمارے ہی کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ میں اور شوہر کے سینے سے سر ٹکائے آنکھیں موند چکی تھی، اور میرے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھے اور میرا سر ان کے سینے پر تھا۔ میں انہیں بہت قریب سے محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے بے چینی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تو کچھ انہونی ہو جائے گی، اور کتنی بار میں لفظوں میں اس بات کا اظہار کر بھی چکی تھی کہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، آپ نہ جائیں۔
اس ٹرپ کو کینسل کر دیں، لیکن وہ مجبور تھے۔ کمپنی والوں کی طرف سے انہیں آرڈر تھا کہ ہر حال میں انہیں دوسرے شہر جانا ہی ہوگا۔ صبح کے وقت بھی ہمارے گھر میں عجیب سناٹا تھا، ورنہ میرے شوہر اور بچے جاگ جائیں تو سناٹا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ بار بار میری آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ بعض اوقات تو میں جھنجھلا گئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تھا جو بہت عجیب تھا۔ ناشتہ تناول کرنے کے بعد جب میرے شوہر گھر کی دہلیز پار کرنے لگے تو اچانک ہی انہوں نے مجھے پکارا تھا، راحمہ ادھر آئیں۔ میں جو دروازے کے قریب کھڑی تھی انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کی پکار پر فوراً ان کی جانب بڑھی تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میرے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے تھے کہ میری جان، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ میری غیر موجودگی میں بچوں کی سرپرست تم ہو، اس لیے کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہر چیز کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کے۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اپنے شوہر کو دعاؤں میں رخصت کر دیا تھا، لیکن جاتے جاتے ہی مجھے بس ایک ایسی سیکھ دے گئے تھے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک وہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ چند گھنٹوں بعد میرے موبائل پر رنگ ہوئی۔ میں جو بچوں میں مگن ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک ہی موبائل بجنے پہ میرا دھیان اس طرف گیا۔ میرے موبائل پر صرف میرے شوہر کی ہی کال آتی تھی۔ میں فوراً ہی موبائل اپنے کان سے لگا چکی تھی، لیکن آنے والی خبر نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا۔ موبائل بے ساختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا اور میں بھی پورے قد سے زمین پہ گر چکی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی، یہ کیسا وقت تھا جو میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ موبائل کی دوسری طرف میرے شوہر کے کولیگ تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس گاڑی میں وہ دوسرے شہر جا رہے تھے اس گاڑی کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جتنے بھی مسافر اس گاڑی میں موجود تھے تمام ہی جائیداد پہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ چند گھنٹوں میں ہی میری پوری دنیا برباد ہو گئی تھی۔ رنگین دنیا سے میں ایک سوگ کی دنیا میں آ گئی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ہی میرے سر پہ سفید چادر ڈال دی تھی۔ میرا اپنا کوئی نہیں تھا، نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، نہ باپ تھا اور نہ ہی میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے اور محلے والوں نے ہی میرے شوہر کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو میں اپنے شوہر پر لگاتی۔ ان کے دوست احباب محلے والوں نے ہی 40 دن تک میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محلے والے اور میرے شوہر کے دوست ہمیں بھولتے چلے گئے اور پھر پلٹ کر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چند مہینے بعد ہی جو کچھ میرے گھر میں موجود تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاتی۔ 2-4 بار میں نے اپنے شوہر کے دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، ان سے مدد کی اپیل کی تھی، مگر ان سب نے ہی مجھے منع کر دیا تھا کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی بیوی بچوں والے ہیں، اور میں صرف اور صرف ان کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ جب میرے شوہر اس دنیا میں حیات تھے تب یہی لوگ تھے جو میرے اور میرے شوہر کے گرویدہ تھے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، اور جب ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی بچوں کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ میں 2 بچوں کے ساتھ نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ شروعات میں نے کوشش بھی کی، مگر دنیا میں انسانی بھیڑیے اتنے موجود ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں اپنے بچوں کے لیے مانگنا شروع ہو گئی۔ شروعات کے دنوں میں مجھے بہت مسائل پیدا ہوئے، لوگوں نے دھتکار دیا، ذلیل کیا کہ ہٹی کٹی ہو، کوئی کام کیا کرو، مگر مجھے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی تعلیم تھی جس کی بنا پر مجھے کام ملتا، اور مجھے دنیا کی آسائش کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ بس میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر دوں اور خاموشی سے زندگی بسر کروں۔ مگر اس دن جب بارش ہوئی اور میرے بچے بھوک سے تڑپے تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا تھا، اور پھر جب میں واپس آئی تو ایک بار پھر میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس دنیا میں سوائے اللہ کے آپ کا کوئی نہیں ہوتا، اور میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور میں ان کے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائی تھی۔ میں اپنی تمام داستان بنا کر خاموش ہو گئی، جبکہ وہ ہوٹل والا مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے
آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ندامت سے بولا، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر وعدہ کرتا ہوں اپنی اس غلطی کا ازالہ ضرور کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ میرے گھر سے چلا گیا تھا۔ میں اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی اور مجھے لگا تھا وہ کبھی نہیں آئے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا دماغ تو کسی اور ہی سمت جا چکا ہے۔ جو وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ ممکن تھا؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی آج کے لیے کھانا مانگ کر آئی تھی اور اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، اور شوہر کے انتقال کے بعد میں نے دھیرے دھیرے اپنے گھر کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا تھا۔ مگر کب تک میں ان سب چیزوں پہ گزارا کرتی؟ ایک دن تو یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جانی تھیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور تقریباً 3 دن بعد ایک بار پھر میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اور اس دستک سے میری آشنائی تھی۔ یہ دستک وہی ہوٹل والے نے دی تھی۔ کیا مجھے دروازہ کھولنا چاہیے تھا؟ کیا اسے پوچھنا بھی چاہیے تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر محلے والوں نے اسے دیکھ لیا اور مجھ پہ غلط الزام لگا دیے تو میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں اپنی ہی بات کی نفی کرنے لگی، مگر اچانک ہی میرے دماغ میں اس کے الفاظ گونجے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کے لیے کھانا لایا ہو، مجھے کل مانگنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں دروازے کے پاس آئی تھی، بلند آواز میں پوچھا تھا، کون ہے؟ اور وہی مخصوص آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، رحمہ دروازہ کھولو، میں کاشف ہوں، کچھ بات کرنی ہے۔ میری ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ میری شوہر کے انتقال کے بعد بالکل انہی کے انداز میں کسی نے مجھے پکارا تھا۔ کیا مجھے دروازہ کھولنا چاہیے تھا یا پھر نہیں؟ چند پل میں نے وہیں کھڑے ہو کر اس بارے میں سوچا تھا۔ اگر میں مزید دروازہ کھولنے میں وقت لگاتی تو ہو سکتا ہے کاشف لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا اور الزام نہ لگنے والا بھی لگ جاتا۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی پہلے کاشف، پھر ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک اٹھیر عمر عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ میری آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ کاشف نے اشارے سے مجھے دروازہ بند کرنے کے لیے بولا اور بنا میری پرواہ کی ان دونوں عورتوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے پیچھے سے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے گھر میں آئی سامنے ہی وہ میری بیٹی کو سینے سے لگائے چوم رہا تھا، جبکہ وہ دونوں عورتیں نرم نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ میں کاشف کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی کہ یہاں آنے کا مقصد اور یہ خواتین کون ہیں؟ میرا لہجہ اس دن کے مقابلے میں آج تھوڑا نرم تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میری والدہ ہیں، یہ میری بڑی بہن ہے، یہ دونوں تم سے میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جبکہ میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی والدہ نے بھی یہی بات کی۔ میں ان لوگوں کو منع کر دینا چاہتی تھی کہ میں سرفراز کی جگہ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، میں بھیک مانگ کر کھانا پسند کر سکتی تھی، لیکن سرفراز کی جگہ دینا اس کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ لیکن وہ دونوں عورتیں کافی سمجھدار تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے کچھ اس طرح قائل کیا کہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں، میں کاشف کو سرفراز کی جگہ نہیں دے سکتی تھی، لیکن مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو میری حفاظت کرتا، میری بچی کا پیٹ پالتا، میرا خیال رکھتا۔ کیا مجھے ہاں کر دینی چاہیے تھی؟ میں نے فی الحال کے لیے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، جبکہ کاشف نے جاتے جاتے مجھ سے منت کرنے والے انداز میں کہا تھا کہ میرے لیے ہاں کر دو، میں دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، تمہاری بیٹی کے سر پہ باپ کا ہاتھ آ جائے گا۔ جبکہ یہ باتیں میرا دماغ گھما چکی تھیں۔ کیا مجھے نکاح کے لیے ہاں کر دینا چاہیے تھا یا پھر ایسے ہی سسک کر زندگی گزارنی چاہیے تھی؟ خدا نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا تھا اور میں نے بہت سوچنے کے بعد اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ کل جب دوبارہ اس کی ماں، بہن اور وہ ہماری دہلیز پر آئے تو میں نے انکار کرنے سے گریز کیا اور اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ وہ تو سرسوں ہتھیلی پہ سمائے بیٹھا تھا۔ اگلی جمعے ہی اس نے سادگی سے نکاح رکھا اور اسی پل مجھے اور میری بیٹی کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا گھر کافی بہترین طرز پر بنا ہوا تھا۔ وہ 2 ہوٹل کا مالک تھا اور مالیت بھی اس کی زیادہ تھی۔ میں نے اس کی جائیداد بالکل بھی نہیں، نظریں نہیں گاڑی نہیں تھی۔ خدا نے مجھے بھی جائیداد دی تھی، مگر وہ میرے کام کی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شخص بس میری بیٹی کے سر پہ باپ کا ہاتھ رکھ دے، اور واقعی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔
اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا تھا اور خدا کی طرف سے معجزہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا تھا۔ میری اس دن کی مانگی ہوئی تڑپ کر دعا قبول ہو گئی تھی۔ جس شخص نے میری عزت کو خراب کرنا چاہا تھا، جس شخص کے سامنے میں برہنہ ہوئی تھی، جو میری عزت کو داغدار کرنے والا تھا، اسی شخص نے ہی مجھے اپنی عزت بنایا تھا۔ میرے سر پہ چادر رکھی تھی اور میری بیٹی کو باپ کا سایہ دیا تھا۔ کاشف کا گھرانہ بھی بہت مؤدب گھرانہ تھا۔ اس کی ماں اور بہن مجھ سے بہت شفقت سے پیش آئی تھیں۔ خدا نے مجھے حسن دیا تھا، لیکن سرفراز کے بعد میرا حسن ڈھل گیا تھا۔ مگر جیسے ہی مجھے کاشف نے اپنایا، محبت دی، اپنا گھر دیا، میری رنگت واپس کھل اٹھی تھی۔ میں نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا اور کاشف کے ہمراہ ایک بہترین زندگی کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ میں جو کل لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی، اس اللہ نے مجھے زمین سے عرش پر پہنچا دیا تھا، اور میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے ایک ایسے انسان سے نواز دیا تھا جو مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اب مجھے اپنے سر پہ بٹھاتا تھا۔ بے شک ہر آزمائش کے بعد سکون ہے۔